کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، اگر دل کہے تو اسے رکھ لیں، بولنا تو آپ کو پڑے گا ہی، لیکن کب جب بولنے کی توفیق آپ کو غوث پاک کے شہزاد کے رب سے میسر آئے گی انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، بڑے غریب تھے، حضور کے صحابی تھے، وہ بڑے غریب تھے۔ ان کی غریبی کی مثال مدینہ منورہ کے وہ شاقان رسول دیا کرتے تھے۔ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر کے بچے بھوکے رہتے تھے، ان کے گھر میں چولہے جلدی نہیں جلتے تھے، بھوک لگتی تو دوسروں کو کھاتے ہوئے دیکھتے تھے، پیاس لگتی تو دوسروں کو پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اچانک وہ غریب شہر مدینہ سے امیر شہر مدینہ میں تبدیل ہو گئے، یعنی غریب سے وہ امیر بن گئے، اچانک وہ غریب سے امیر بن گئے۔ کچھ مدینہ شریف کے حضور کے عاشق ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے، یار یہ بتاؤ کہ تم تو بڑے غریب تھے، اچانک امیر کیسے بن گئے؟ آواز کم کریں۔ ان سے کہنے لگے، تم تو بڑے غریب تھے، اچانک امیر کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی غریبی کی بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی تھی۔ کیا مطلب؟ حضور کے صحابہ جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کرم فرمائی ہو سکتی ہے تو آمینہ کے لال کی ہو سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کام کے لیے، تو میں نے حضور سے بتایا کہ آقا میں بڑا غریب ہوں، میری بیوی میرے بچے بڑے غریب ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نسخے عطا فرمائے تھے۔ کتنے؟ کیا 3 ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بقیہ یہ ارواح بیٹھی ہوئی ہیں؟ حضور نے کتنے نسخے دیے تھے؟ 3 نسخے عطا فرمائے تھے۔ توجہ دیں آپ، اب بیٹھ جائیں بھائی، کام کریں ورنہ میں چلا جاؤں۔ توجہ دیجیے آپ، بہت بڑی منڈی ہے، کہیں بھی بازار لگ سکتی ہے، کھیل کود نہ کریں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں گزارش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں، مجھے 3 نسخے عطا فرمائے تھے۔ میں علماء سے گزارش کروں گا، طلباء سے بھی، اور زمین پر بیٹھ کر کے چھوٹی چھوٹی بزنس کی راہ کے مسافروں سے گزارش کروں گا، اور یہ جتنے لوگ 4 پیسے کے لیے اس مبارک مجلس میں آئے ہوئے ہیں، کہ کوئی نسخہ مجھے مل جائے، اسے اپنے عمل میں لائیں۔ جب سے یہ حدیث شریف میں نے سنی یا پڑھی ہے، میرا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ میں ابھی بھی غلام جیلانی بھائی کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس حدیث شریف پر عمل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بھی عمل میں لائیں۔ چھوٹی سی گمتی میں بیٹھ کر کے ہاتھ میں چھوٹا سا جو کھجوروں کی پتیوں سے بنا ہوا پنکھا لے کے پوری گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں، یار تھوڑے سے پیسے بھی کمانے کے بارے میں سوچو، برکت کیسے آئے گی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غریبی کو شیئر کیا۔ میں نے کہا، آقا میں بڑا غریب ہوں، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام کیا کرو، امیر ہو جاؤ۔ کتنے کام؟ 3 کام کیا کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا، حضور وہ 3 کام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا۔ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہے کوئی ایسا شخص جو ابھی یہاں سے جانے کے بعد اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے گھر کی تمام اقربا سے سلام کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ سلام کریں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی حلف نہیں اٹھا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی فیلنگ تو نہیں آپ کو ہوگی، کوئی آپ کی انسلٹی تو نہیں ہوگی، آپ کا اسٹیٹس تو نہیں گرے گا؟ کیا فرمایا حضور نے، اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو، اور کوئی بولے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ ایک عاشق نے کہا، حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب میں کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے دعائیں مانگی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں کہ نہ ہوں۔ حضور کے پاکیزہ سنتوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کی یہ دعا کرنے سے پہلے قبولیت کی سرحدوں پہ نظر آئے گی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں، حضور نے سب سے پہلی جو بات بتائی وہ کیا؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بتائیں کیا کرنا ہے؟ سلام کیا کرو۔ کتنی بچی ہیں؟ 2۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو۔ کاش آپ خوش ہو کہ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے، کیا لگیج بن کے بیٹھے کہ گلدان میں، یہ آنگنوں میں گلدان رکھے ہوئے، آپ ہل نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، سبحان اللہ کہیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ نیکیوں کی ضرورت نہیں تو لے جائیں، اپنی ماں کو بھی دے دیں، اپنی بہنوں کو، بیوی کو، بچوں کو، پڑوسیوں کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، ان علماء کی جھولی میں کچھ نیکیاں مل جائیں، ڈال دیں بیٹھے بیٹھے۔ سبحان اللہ کہنے سے لیول
آپ بولا کیجیے یہ نام دلوں کو پاک کرتا ہے، شعور کو پاک کرتا ہے، سینس کو پاک کرتا ہے، خیالات کو پاک کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی بات سلام کی کرو، تو دوسرا کام حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی سلام کر لیا۔ حضور کو سلام کیسے کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیسے؟ زور سے پڑھنے میں کیا مطلب دقت ہو رہی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب کتنی بچی؟ ایک بات۔ حضور فرماتے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا۔ تین کام بتائے۔ پہلا کام گھر والوں کو سلام کیا کرو، جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت اگر مسلمہ ہو، کوئی غریب ہو تب بھی سلام کیا کرو، ماں نہیں سنتی بولی ہے تب بھی سلام کیا کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو۔ آپ کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ آپ کے سلام پر آپ کی بیوی کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بہنیں کہتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ آپ کا چھوٹا سا بیٹا کہتا ہے وعلیکم السلام ابو، اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے سب دعائیں مانگتے رہیں، کسی کی دعا قبول نہ ہو، اور تمہاری پڑ گئی عادت سلام کرنے کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ تم نے سلام کیا، یعنی آپ نے سلام کیا، جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ حضور فرماتے جس کا سلام کوئی جواب نہ دے سکے، اس کے سلام کا جواب میں آمینہ کا لال دیتا۔ اور اگر حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، تو دل سے بولو پوری کائنات تمہیں مٹا سکتی ہے، اس لیے کہ تمہاری سیفٹی کی دعا آمینہ کے لال نے دی ہے، اور جو حضور نے دے دی، حضور نے کہہ دیا وہی فائنل ہے، عقیدہ ہے ماشاءاللہ۔ اب آئیے سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، اللہ سب کے وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی آنکھوں کے اعمال کو، ان کی سماعتوں کے، ان کے دستبازوں کو، ان کے قلب و جگر کو، تمام تر تنہائی کو بھی اللہ ہم سب کی تنہائی کو مسلمان بنا دے۔ آمین کہتے ہیں۔ غوث اعظم کی یہ دعا ہے، کاش آپ آمین۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو اللہ میری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات سنیں۔ حضور سیدی الشاہ صوفی سلطانیہ شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے، مجھے لگے کہ ہاں یہاں پر اہل ادب و اہل عشق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سبحان اللہ کہنے میں وہ خالص سے کام نہیں لیتے ہیں، میرا دل بڑا خوش ہوگا۔ ورنہ کال تو بہت ساری جاتی ہے جلسے جلوس کی، میں تو بالکل نہیں آ پاتا، کم سے کم 25-50 جلسوں کے بعد کسی ایک مجلس میں آتا ہوں، وہ بھی کب جب کسی آستانے کے قریب وہ مجلس ہوتی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے لالچ میں، ورنہ مشکل ہے ملاقات۔ سمجھے میرا مزاج نظریہ بہت ہی شائستہ خان۔ سنیں، صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ویسے ہی نماز پڑھو، یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں ویسے ہی درود ہے، اس طریقے سے درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں۔ یہ حاضری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے والے لوگوں کی علامتیں ہیں۔ یہ طریقہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے۔ یہاں سے مدینہ تقریباً 3000 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا۔ اگر آپ نے درود پڑھ دیا تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ عاشق ہوتے ہوتے مدینے پہنچنے لگیں گے تو کرم ہوگا تو مدینے والا کبھی تمہارے گھروں پہ قدم رکھ جاتا ہے۔ قدوم میمنۃ لزوم کی برکتیں تمہارے گھروں میں حضور کی نظر آئیں گی۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا، یہ 28-30 سال پہلے کے بڑے ہی قلندر مزاج کے دانشور بزرگ گزرے، پڑوسی ملک میں ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ اونچی بولے، ایک شرط ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ایک شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے، یعنی آپ اور رسول، درود پڑھنے اور پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر میں چپ ہو گیا ہوتا میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، اتنی دیر میں تو لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، کتنی بڑی بات کہتی ہے۔
درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں۔ واصف علی واصف فرماتے نا 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 تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ کہا حضور اگر میرے زمانے میں ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چاند چمکتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور، سورج نکلتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہے۔ حضور کائنات کی دلوری کا سبب ہے اور یہ تمام تر کائنات حضور کائنات کی جان ہے۔ میرے بریلی کے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے، ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان۔ اب یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جھکا لیا کرو۔ علماء سے بھی گزارش ہے اسے اپنے معمولات میں لائیں اور اپنے مقتدیوں کو بتائیں، طلباء کو بتائیں تاکہ چراغ سے چراغ چلے۔ فرماتے ہیں صوفیہ اپنے سر کو، اپنے گردن کو، اپنا سینس، اپنی پلکیں، اپنے خیال کو ہلکا سا دل کی طرف، یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف روح کا مقام ہے، جھکا کے درود پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک۔ کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے؟ کہا جب مؤدب طریقے سے درود پڑھنے لگو گے تو 40 دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہاری درود کی آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ ہے۔ ایک راز تھا جو میں نے ظاہر کر دیا، حالانکہ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھیے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ یہ ہر جگہ نہیں، یہ تو عاشقوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ ایک عظیم الشان قاری قرآن نے، میرے بھائی نے قرآن کی تلاوت کی، تنہا حضور کا ذکر کرتے رہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن یقینی طور پر کتنے لوگ، میں جب آیا تو محفل میں تھے کہ اتنے لوگ تو اگر کسی ایک جلسے میں آ جائیں تو اس وقت ہی محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کے سب سے پہلے آنے پر، علماء کرام کے اس وقت آنے پر قبول فرما لے، آمین کہہ دو۔ یہ محفل جو ہے نا، آواز کم رکھے بھائی، یہ محفل جو ہے بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ، نام بڑا پیارا ہے، جیلان ایک شہر کا نام ہے، جیلان ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شہر ملک ایران میں ہے۔ میں نے ایران کا کئی مرتبہ سفر کیا ہے، ابھی بھی 10-12 اکتوبر کو جانا ہے انشاءاللہ۔ ایران ایک ملک ہے جس کی راجدھانی ہے تہران، اسی کے قریب میں ایک پہاڑی پر مزار شریف ہے جہاں مخدومہ شہر بانو آرام کرتے ہیں۔ جو جانے والے لوگ ہیں وہی تو سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بہت سے لوگ تو راستے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے، اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، جہاں ممبئی کے مرین لائن کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ زور سے بولنے کا وعدہ کر بتا دوں، یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ ان کا کھاتے ہیں تو ان کے نام پر کیوں نہ بولے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غریب نواز، اونچی بولیں مچل کے رکھ لیا کرتی ہے رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز۔ تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے۔ اسی میں ایک شہر ہے اصفہان جہاں مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے سنجر جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ سنجر میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ اگر بولنے کا وعدہ کر بتا دوں، آپ بولو نہ بولو، آپ کے سر کے تاج علماء بولیں گے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے شیراز جہاں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے مشہد جہاں 8ویں امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے، انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ آپ کے شہر بریلی کے امام نے کہا تھا کیا کبے جس پہ حمایت کا حکم جاتے گا، شیر
को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। यही वो प्यारा मुल्क है जिसमें एक शहर है जीलान। ये जीलान कहाँ पर है? एक शहर है मशहद, 900 किलोमीटर के फासले पर वहाँ की राजधानी है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करेंगे तो एक छोटा सा एयरपोर्ट पड़ेगा, उसे छोटा कैसे कहे। उसका ताल्लुक गौस पाक की पैदाइश की जमीन से है जिसे रिश्त कहते हैं। वहां से तकरीबन 3 घंटे का फासला तय करेंगे तो आपको पहाड़ियों की जमीन मिलने से पहले एक मुबारक वादी मिलेगी। उसी वादी में हुजूर गौस पाक की अम्मी जान मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर लेटी हुई है। आगे का सफर करेंगे तकरीबन 40 किलोमीटर पहाड़ियों के करीब से गुजरेंगे तो सबसे आगे जाएंगे तो चमकता हुआ गोल्डन कलर का गुंबद मिलेगा। इसी गुंबद के साए में गौस पाक के अब्बू जनाब शेख मूसा जंगी दोस्त लेटे हुए। उस शहर का नाम है जीलान। आप चलेंगे इंशाअल्लाह? हाँ तो उठा के बताओ भाई यार, थके हुए हैं, कम से कम आप जाने के इरादा करते मेरी थकावट के जरासीम को शिकस्त दें। चलेंगे इंशाअल्लाह? मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार भी दिखा दे। तो नाम रखा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हाजी फरियाद साहब, उनके चलीसवे के मौके पर भाई गुलाम जिलानी साहब। ये जीलान वही जीलान है जहाँ गौस पाक पैदा हुए। सुभान, जहाँ गौस करीब में 60 किलोमीटर पे गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सोवई की मज़ार शरीफ है। चलेंगे अल्लाह को सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। मैंने सफर किया है, जितने नाम मैंने लिए शायद एक आध जगह नहीं गया, वरना करीब करीब हर जगह हाजिरी हुई, बार बार हाजिरी हुई। अल्लाह का शुक्र है, जैसे जुलूस में मेहनत करता हूँ, 4 पैसे मिलते हैं, वक्त अच्छा लगता है। ठीक है, मेरी जिंदगी, मेरा मिशन, मेरी रूह, मेरी जान, मेरा ईमान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ीबा तेरा। भाई गुलाम जिलानी का नाम भी इसी मुनासबत से अल्लाह उनके दिल में जिलान के शहंशाह की खूब मोहब्बत कूट कूट करके भर दे। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कहाँ कहाँ तफरीह करते हैं लोग, एफिल टावर जाते हैं देखने के लिए, चाइना की दीवार को देखने की तमन्ना में दीवार के नीचे दब के मर जाते हैं। उस तो दुनिया की दीवार कैसी है जिसको कोई फतेह नहीं कर पाया, उधर क्रॉस नहीं कर पाया, जरा देखें उसको देखने की तमन्ना में लोग सिगरेट पीते पीते मर जाते हैं। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कश्मीर के डल झील के किनारे पर जाते हैं और मिर्जा गालिब की गजलें पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। कुछ लोग तो ताजमहल बनवाने के चक्कर में मौत से पहले मरना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को दौलत दी है, जब पैसे उनके पास आते हैं तो उन पैसों को हुजूर की मिलाद में खर्च करते हैं, हुजूर के जिक्र में वो खर्च करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से उनको ढेर सारी बरकतें, रूहानियतें, इनामात मुयस्सर होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बड़े भाई मोहतरम गुलाम जिलानी साहब को। उन्होंने अपने दादा हुजूर के विसाल के चहलुम के मौके पर ही महफिल सजाई है। आपसे भी बन सके तो छोटी सी महफिल अपने दरवाजे पर अपने बुजुर्गों के, अपने बाप दादा के इंतकाल के बाद सजाया करो। कोई आए ना आए, मदीने वाले आका जरूर आएंगे, दिल से कहते हैं इंशाअल्लाह। नात पढ़ लिया आपने, सुन लिया मेरे भाई ज़कारी साहब से, सलाम का जवाब दे दिया। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर मौत आए उसके लिए क्या सूदमंद है, तो सबसे बड़ी बात है कि वही दूल्हा है जिसका ईमान पर खात्मा हो गया। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया उसकी मौत नहीं होती, वो मरने के बाद जहां दफन होता है आसपास के मुर्दे खड़े होकर उसका खड़े होकर के इस्तकबाल करते हैं, यार मेरे पड़ोस में वो आ गया जो मेरी मग़फ़िरत का सामान बनेगा, जो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बनेगा, जो मेरे कल्ब को ठंडक देगा, वो मेरे कब्र के बगल में आ गया। समझ रहे हैं आप? जिसका कलमे पर खात्मा होता है लोग उसका इंतजार करते हैं, मेरे मौला उसको मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए। तो खुशकिस्मत लोगों के बीच में वो मुबारक रूह को रखा जाता है जिसका ईमान पर खात्मा होता है। ईमान पर खात्मा कैसे होता है? ईमान पर खात्मा उसी का होता है जो ईमान पर खात्मे की तैयारी करता है। ऐसे नहीं हो जाता। आपको जहाज चलाना नहीं आता, आप पायलट नहीं है, आप कहेंगे मेरे मौला मुझे पायलट बना दे, नहीं हो सकता जब तक आप पायलट बनने के सिस्टम से वाकिफ ना हो। 2500 साल उसमें आप खर्च ना करें। आप कहते हैं मैं ब्रेक लगा दूंगा, जब ब्रेक लगाने का तरीका पहले से मालूम होगा तब ना ब्रेकर पे ब्रेक लगाएंगे। कलमा पढ़ते हुए मौत आ जाए ये दुआ मांगते हैं, पहले मौत ईमान पर खात्मे की तैयारी से पहले ईमान उस मुबारक पाकीज़ा राह के मुसाफिर को पढ़ें जिसका ईमान पर खात्मा हुआ। वो कैसा इंसान था, उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। तब वो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर फोर्स देता है, मैं मरा नहीं हूं, मैंने सिर्फ टेस्ट चखा है, जायका मुझे मिला है। कोई बात नहीं, माइक आपका बहुत अच्छा है, मैं 25 दिनों का भी थका हुआ रहूं तो ये खुद बोलता रहेगा।
وہ اتنا کمزور ہے یہ بالکل لکھنؤ جیسا کہ ذرا سے میری حرکت کر کے خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال میں ابھی تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا. اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ برکتیں عطا فرما دے. بیٹھے ماشاءاللہ. یہ ایمان پر خاتمہ بڑی مشکل. آج ہم کیا ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. لوگ نشہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسلمانوں کی آوارہ ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیں. وہ دعا کے لیے نماز کے بعد مسجد میں آتا ہے. اگر دعا ہی کروانی تھی تو پیچھے امام کے نماز بھی پڑھ لیا ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ ذرا ان برے کاموں سے ہم توبہ بھی تو کر لیے ہوتے. آج ہم شراب کی منڈی میں نظر آتے ہیں، بیئر بار کو آباد کرتے ہیں، ناچ گانوں کو آباد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور آپ دعا کر دیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھ کے بتائیں کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اونچی آواز میں الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پڑھا کیجیے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا. پڑھا کیجیے انشاءاللہ. بائک پر بیٹھیں، وضو بنا کے بیٹھیں، گھر سے نکلیں تو اسے پڑھتے ہوئے جائیں. آپ جب گلی کوچے سے گزریں گے تو گھر کے در و دیوار آخرت میں گواہی دیں گے، اے میرے مولا میرے سائے سے ایک مسلمان گزرا تھا، وہ یہ ہے. درختوں کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گی، میرے مولا یہ وہ ہے جو میرے سائے سے گزرا تھا. سمجھ رہے؟ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے تو آپ کو سنڈیلا کے لڈو بھی نہیں ملے گا، حالانکہ آپ کے صوبے میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہے وہاں کا ناگپور کا جو فلیور ہے نا یہ سنترے کا، آپ کو بغیر محنت کے بغیر سفر کے پیسے کے وہ بھی نہیں میسر آئے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ ہم شراب پیتے رہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہ تو اس کی توفیق پر ہے. ہم نشہ کرتے رہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہم نماز جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ ہمارا تشخص نمازوں میں باقی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم بس دعا کرتے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. نہ میرے بھائی، تجھے محنت کرنی پڑے گی. میں ایک بات بتاتا ہوں، بغداد کی زمین بڑی پیاری زمین ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہ ادھر مت دیکھیں، وہ سب آپ ہی قبیلے کے لوگ ہیں. وہ کرسیوں کی کمی کا احساس ہے ان کو. آپ خوش قسمت ہے پہلے آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اور آتے تو ان کو تو تصور میں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. کرسیاں قریب قریب ختم ہیں. بس آپ جو بھی باقی ہیں بیٹھ جائیں. آپ ادھر دیکھیں. بغداد کا نام سنا ہے کتنے لوگوں نے؟ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ہمارے نائب صاحب سبھی جانا چاہتے. چلیں گے انشاءاللہ. حضور غوث اعظم آرام کر رہے ہیں. بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے. اسی زمین میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے. یہ بزرگ ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی، جن کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا چومنے کے لیے. آپ کو انعام مل جائے تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد اسی بغداد شہر میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں جن کا نام ان کے دلوں پہ نقش ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، جنہیں امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اسی بغداد میں بزرگ لیٹے ہیں جن کو خواجہ ابو الحسن نوری نور 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 کہا جاتا ہے. جب اللہ کہتے تھے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا. ان کا نام پڑ گیا خواجہ ابو الحسن نوری. اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو بشر ہادی کہا جاتا ہے. اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو ابوبکر شبلی کہا جاتا ہے. اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں شیخ محروس جن کو اپنے وقت کا امام اعظم کہا جاتا ہے. اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد میں ایک محلہ ہے کرخ جہاں شیخ پہلون دادا لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ذوالنون مسی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے. اسی محلے میں شیخ سری ستی شیخ جنید بغدادی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے. اسی محلے میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خواجہ حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں منصور حلاج لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خواجہ شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں. تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں سرکار داؤد طائی لیٹے ہوئے ہیں. آپ اگر پھر سے بولیں تو اسی شہر کے قریب میں کربلا ہے جہاں امام حسین لیٹے ہوئے ہیں، جہاں مولا عباس لیٹے ہوئے ہیں، اور محمد لیٹے ہوئے ہیں، اور قاسم اور حبیب بن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں کوفہ ہے جہاں ولایت کی دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب کے بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں. اسی بغداد میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اعظام ہیں کہ امام غزالی اسی بغداد میں، شیخ ابو خمرہ ہندی اسی بغداد میں ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، خواجہ قطب الفی ابدال بنا دیے گئے، اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. شیخ خامری اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. خوش ہو جاؤ میرے بھائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر دے. کتنے لوگ چلے گے بغداد؟ بولے ہاتھوں اٹھا کے
انشاءاللہ چلیں گے، تیاری کریں، سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، ہاتھوں اٹھا کے بولے اور کوئی کام، اسی سارے کام اس کام کے بعد سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، پھر کوئی شہر نور نہ بنے گا، کوئی میوات نہ بنے گا، کوئی بھاگلپور نہ بنے گا، کوئی احمد آباد نہ بنے گا۔ آپ دو کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، انشاءاللہ بولے۔ چلیں گے بغداد، اسی بغداد میں وہ درویش لیٹا ہوا ہے جس کو بشر حافی کہا جاتا ہے، بشر حافی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بات مجھے بتانا ہے، اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہانی مجھے بڑی یاد آئی اس وقت کلمہ شریف کے حوالے سے، دیکھیں الا اللہ کی برکت دیکھیں، آپ بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، میرا دل بڑا لگے گا۔ اسی بغداد میں ایک دریا ہے جسے دریا دجلہ کہتے ہیں، یہ دریا دجلہ، یہ نہر دجلہ ہے جو بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے، یہ نہر گزرتی ہے۔ ایک طرف کو کاظمین کہتے ہیں جہاں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امام محمد جواد تقی لیٹے ہوئے ہیں، آپ نہیں جانتے انہی کے قریب میں امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کے علاقے کو آزمیہ کہتے ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے مزار کے قریب میں بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ بشر حافی۔ بشر حافی، یاد نام یاد رہے گا؟ نام یاد رہے گا؟ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ فائنل کر لیں کہ اے میرے نوکر، میرے چاکر، میرے متعلم، مجھے یہ سبق یاد ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ سرکار بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بھٹیاں اگر کسی کے پاس تھی تو بشر حافی کے پاس تھی۔ پورے بغداد میں، کردستان میں، کرکوک میں، سلیمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیچنے میں کوئی مشہور تھا تو جناب بشر حافی مشہور تھے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشر حافی نے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں ان کے شراب کے استعمال کے بعد، مر گئے ان کے شوہر، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے بشر حافی کی شراب پی کر کے، نہ جانے کتنے آشیاں گزر گئے تھے، نہ جانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں، انہی کے شراب خانے کی شراب استعمال کر کے۔ پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بشر حافی شراب کے نشے میں تھے۔ آواز پہنچی؟ بولے، سنیے گا بس، شراب کے نشے میں تھے، ایک شراب خانے سے، بیئر بار سے، مرکزے سے، بھٹی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ کہتے میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ بشر حافی کہتے میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا، کہتے اللہ کا نام چمک رہا تھا، میں نشے میں تھا۔ میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا، جب گھر آیا تو میں نے اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے بسایا اور پھر اس نام خدا کو میں نے اونچی جگہ آپ پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند۔ بشر حافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں چارپائی پر بیٹھ گیا، ابھی بیٹھے ہی تھا میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ آواز آئی بشر موجود؟ میں نے کہا ہے، بول۔ دروازہ میں نے کھولا، اس نے کہا ہے بشر تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ باری باری بولے سبحان اللہ۔ ایک یا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام گیلانی بھائی کے دادا کو بھی جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی، اور میرے بھائیوں میں، ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو، علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما بانٹے۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو، تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا۔ بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ کہا بشر۔ میں نے کہا ہاں۔ بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر، ان کو میرا سلام بولنا۔ تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو؟ رب نے کہا ہاں۔ تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر؟
تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے، بشر تو شراب کا عادی ہے، اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا، کیسے اللہ کو سلام بھیجے گا، کون سا عمل کر لیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے، سن میرے دوست، میرے مقرب بندے، میرے بنی سن، آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے، میں نے اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں لگا۔ اللہ اکبر اللہ، دل کی دنیا بدل گئی، تڑپ گئے، زمین پر لوٹنے لگے، ہوش لوٹ آیا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا، اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیک پا جاؤں۔ موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے۔ بشر حافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی، پکے شرابی، شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے۔ معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے، تو اپنے اپنے بچوں سے، دوستوں سے بدلے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا، اپنے گھر میں بھاگ جا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ بچے ان سے ڈرتے تھے بشر حافی سے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے۔ بشر حافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشر حافی اپنے گھر سے نکلے، وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ، گھر سے باہر نکل آؤ، آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا۔ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی۔ آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے، آپ کی روح کو، آپ کے فکر کو، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی بشر حافی ہے، کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، یہ بغدادی آواز آ رہی ہے، ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، اللہ اس کا ثواب آپ سب سے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے۔ بس یہ بات آخری بشر حافی سرکار کے حوالے سے چل رہی تھی، آواز پہنچ رہی ہے، آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے۔ بشر حافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لیے، ایک عظیم بزرگ ہے مولا کائنات کے خلیفہ ہوتے ہوئے، عظیم بزرگ ہے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے ہوتے، ان کی بارگاہ میں گئے، بولے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیک مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے، آپ قبول فرما لیں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ آپ کے پیر نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ، دریا ریگستان میں چلے جاؤ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کہا جا کے یہ پڑھو، کیسے پڑھ کے بتائیں، شرمائے نہیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اونچی آواز میں، میرے رب کا نام ہے، ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا، نائی سے، خادم سے کہا ادھر ادھر، وہ قریب آیا، جی حضور بتائیں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہونٹ، یہ ہونٹ نا، یہ کے اوپر جو ہونٹوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے، اسے تراش دے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ قینچی اور کنگھی لے کے آ گیا، قینچی لیے ہوئے اور کنگھی لیے ہوئے، پوزیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا، شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے، آپ پڑھ رہے الا اللہ الا اللہ۔ اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے؟ بولے، سب کی آواز آنی چاہیے، الا اللہ الا اللہ الا، پورا پنڈال گونج جائے، پیٹرول پمپ کی طرف دیوار گونج جائے، بولے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ وہ کینچی اور کنگھی پوزیشن بنایا کھڑا ہوا تھا، اور شیخ جنید بغدادی الا اللہ کے نعرے لگا، بہت دیر تک وہ جھکا رہا، اس نے بعد میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ شیخ جنید بغدادی فرماتے میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری کے لاڈلے نے بشر حافی کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟ یہی، اسے آپ نے پڑھا، کیا پڑھا یاد ہے؟ نہ پڑھ کے بتائیں، تفریح کا سامان نہیں تو آپ ذرا محبت سے بولیں الا اللہ الا اللہ۔ سرکار بشر حافی واپس آئے، پٹیاں توڑ دی، شراب خانے گرا دیے، یعنی جی سی بھی چل گئی، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سب مسمار کر دیا، غریب ہو گئے۔
آئے نا تو ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. اللہ 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 اللہ. سرکار بشرافی کہتے ہیں 2-3 دن ہو گئے میری بیوی میرے پاس آئی. اس نے کہا میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں, یہ بڑے بچے ہیں, بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں, اب تو ان بچوں کی خوراک کے آواگمن کا راستہ بند ہو گیا ہے. اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو, بازار چلے جاؤ, اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ. تمہیں کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ, 100-200 روپے مثال کے طور پر ملیں گے, دال نمک چاول لے آؤ گے, بچے بھوکے نہ رہیں گے, کھاتے رہیں گے, اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا. بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی, میں کل جاؤں گا. صبح ہوئی تو معلوم ہے کیا کیا بشر حافی نے؟ ایک جھولا لیا, ایک لوٹا لیا, ایک مسلح لیا. کر دوں, ایک جھولا لیا, ایک لوٹا لیا, ایک مسلح لیا. شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر نہیں گئے بشر حافی, دریائے دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بالکل بیچوں بیچ بغداد کے بہتی ہے, وہاں قریب چلے گئے. لوٹا نکالا, نہر دجلہ سے پانی نکالا, وضو کیا, مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ آپ پر دعا فرمائیے بڑے محبت سے. اللہ ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے تو آپ پڑھیں تاکہ ان کے کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے گواہی دے دیں انشاءاللہ. ذرا محبت سے پڑھیں اللہ اللہ. وہ آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. معلوم ہے کیا ہوا, صبح سے شام ہو گئی. بیٹھے بیٹھے آ رہے ہیں, بیٹھے 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 سکوت اختیار کریں, پوری کائنات آئے گی آپ کے پریشان. وہ سب آگے ماشاءاللہ. کون آنا ہے؟ غوث پاک کے بیٹے آ جائیں, پوری کائنات. سبحان اللہ کہنے محبت. بشر حافی صبح سے شام تک یہیں پڑھتے رہے. جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. توجہ ہے, جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا, کام کیا؟ تو کہتے ہیں دن بھر کیا. بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ بشر حافی کا جواب سنو, شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو. کہتے ہیں مالک جس کے یہاں کام کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے, وہ تو بغیر مانگے دینے والا. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا, وہ تو بغیر مانگے دینے والا. بیوی کا نا 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 نا, اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا, کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا. ٹھیک ہے, بچے بھوکے ہیں. بولے کل آئے گا, صبح آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ. صبح ہوئی تو بشر حافی اٹھے, وہی لوٹا, وہی جھولا, وہی مسلح لے کے پہنچ گئے. جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکالا نہر دجلہ کا, وضو کیا, مسلح پر بیٹھے, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ 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 وظیفہ کرنے لگے. جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے. جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے. جب واپس آ گئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا, کام کیے؟ بولے دن بھر کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. بیوی نے کہا نا کام نہیں چلے گا, کل جانا تو مزدوری کرنا اس سے, اس کے گھر میں, اور شام تک پیسے لے کے آنا. دال نمک چاول کی ضرورت ہے, بچے بڑے بھوکے ہیں. اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے یہاں مت جانا, کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا. بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا, مزدوری ملے کہ نہ ملے. ذرا پھر کوئی بولے کام کیا تھا؟ شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے. ہاں, یہ زبان نہ بھی ہوتی تو اللہ آئے بائیں بھاگتے. زبان دی اللہ نے, ذرا سا حق ادا کرو. بولو کیا؟ اللہ. تیسرے دن گئے, پھر وہی لوٹا, پھر وہی جھولا, پھر وہی مسلح اٹھایا, نہر دجلہ کے پاس گئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ. کہانی ختم, چیپٹر کلوز. کہتے جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے. پھر یاد آئی بات بیوی کی, خود بیوی غصے میں ہے, اس نے پیسے منگائے, پیسے ویسے تو ہیں نہیں, کہاں سے آتے, سمجھے. تو عصر کے بعد آنا تھا, نہیں آئے. مغرب کی بھی نماز پڑھ لی, تسبیح لے کے اللہ کا ورد کرتے رہے. مغرب کی پڑھی پھر بیٹھے رہے, عشاء کی پڑھی پھر بیٹھے رہے. عشاء کے بعد بہت رات کی آخری حصے میں, گھڑی تھی نہیں, مثال کے طور پر 12-1 بجے چپ کے لوٹا جھولا مسلح لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے, اپنے گھر واپس آئے.
یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی، بچے بھوک بھوک پیاس پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے، جاؤں گا باہر دروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا، صبح کو محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسجد میں، اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا، پھر یہی جھولا، پھر یہی مصلی لے کے میں واپس آ جاؤں گا، پھر یہی پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے الا اللہ کے نعرے لگاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ کو پتا ہے بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں میں چپکے آ رہا تھا، تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین کی، میں نے میرا گھر یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، پیسے کہاں سے آ گئے؟ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی، اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، اور قریب پہنچا تو میرے گھر پر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی، خوبصورت لباس پہن کے مسکرا رہی ہے، خوبصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکرا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا کیا بات ہے، تیرے چہرے پہ رونق ہے، لباس تبدیل ہے، بچے خوش ہیں، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ چراغ چل رہا ہے، اے میری بیوی ماجرا کیا ہے؟ بیوی نے جملہ کہا، پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، تم 3 دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، کتنے؟ 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں حدیع تشکر ادا کیا، اے میرے مولا تو جانتا ہے شراب پلا کے میں نے نسلوں کو برباد کیا، نہ جانے کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا، کتنے آشیانے، کتنے گھر، کتنے محلات کو میں نے اجاڑے، بس توبہ کی توفیق کیا مل گئی، اے میرے مولا مجھے 2-3 دن تیرا نام لینے کی توفیق کیا مل گئی، آج میرے گھر میں تو اپنے کرم و فضل کی بارشوں سے میرے گھر میں تو اتنی بڑی نعمتیں بھیج رہا ہے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ روئے تو معلوم ہے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ توجہ ہے آپ کی، ادھر دیکھیں بھائی، کیا ہنگامہ کرتے ہیں آپ، توجہ ہے بھائی، ادھر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ بات ختم کرتے ہیں، جب توجہ کسی بات میں نہ ہوا کرے تو پھر وہ کام کی بات نہیں ہے، اور اگر کام کی بات ہے پھر آپ کے لیے نہیں ہے، 2 میں سے ایک ہی کو یہاں ہونا چاہیے، 2 میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، 2 میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے، آپ کے لائق اگر میں نہیں تو مجھے نہیں ہونا چاہیے، میرے لائق اگر آپ نہیں تو پھر مجھے نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشر حافی کہتے میں رویا تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر، آپ کو ایک میسج بھی دیا ہے ان دونوں نے، کہا وہ میسج کیا ہے، اسے لکھ لے، سونے کے قلم سے لکھیں۔ کھڑے ہو گئے بشر حافی روتے ہوئے، فرمایا وہ میسج کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، وہ تم جہاں کام کرتے ہو 3 دن سے، اس مالک کے 2 بندے جو دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہیں، اے عورت مالک نے کہا ہے، اس بندی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی بشر حافی سے، کہ مالک نے کہا ہے وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ کام کیا تھا؟ الا اللہ، الا اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر یہ مبارک عمل آپ کے ساتھ لگ گیا، چپک گیا، مدغم ہو گیا، متصل ہو گیا، آپ کے دل کی آواز بن گیا، خدا کی قسم جب تک دنیا میں رہو گے آپ کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد جہاں دفن کیے جاؤ گے آپ کے آس پاس کے مردے بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں نے یہ باتیں کر دی، حالانکہ یہی باتیں سننے کے لیے ایک بڑا طبقہ ہندوستان میں ہے جو 10-20 لوگوں پر مشتمل ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ سب کی خوش بختی، آپ سب کی نصیبے کی ارجمندی ہے جو آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں نعت کے حوالے سے شہر الہ آباد سے آئے ہوئے ایک عظیم ثنا خاں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ الہ آباد جہاں کا سفر آپ نے نہیں کیا ہوگا، اگر کیا ہوگا صرف ایک مجبوری کے تحت کیا ہوگا، وہاں ہائی کورٹ ہے کہ نہیں؟ اسی ہائی کورٹ کے قریب میں پولو گراؤنڈ ہے، وہیں پر 14 بزرگوں کی مزارات ہے، اسی کے دائیں طرف خسرو باغ ہے، خسرو باغ کے قریب ایک آستانہ ہے ہمت گنج شریف میں، جہاں ایک ایسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کرایا۔ اگر
سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ جس شہر کے بارے میں سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا، وہ مجاہد ملت جن کے بارے میں مفتی اعظم سرکار سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، جب مفتی اعظم نے پوچھا تھا اے میرے والد مختوم آپ کے مشن کو کون زندہ رکھے گا، تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ایک آ رہا ہے درویش مزاج کا جس کو دنیا حبیب الرحمان کہے۔ ایسا ویسا نام میں نے لیا جو آپ کی خیال و فکر میں دباؤ استقبال کر لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا عجیب بات ہے، نام مجاہد ملت سرکار کا آیا تو پھر ہم شبیہ سرکار مجاہد ملت کی گود کی پلی ہوئی آواز کی بھی آمد ہوئی ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے استقبال کر لیں۔ بارہا حضور سیدنا شیخ، حضور اجازت دے دیں دستموزی اور قدم وسیع قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ شیخ طریقت حضور مختوم گرامی ہم شبیہ سرکار مجاہد ملت کی گود کی پلی ہوئی مبارک پر مسعود اور مطہر آواز مختوم گرامی ایک آفاقی اور ہم جہر شخصیت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ کی ماشاءاللہ آمد ہوئی ہے۔ اب زیادہ ملاقات ہندوستان میں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو بغداد شریف میں ہوتی ہے۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ شہر الہ آباد ہے جس شہر میں بڑی بڑی قداور شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، اگر میں نام لوں گا تو وقت نکل جائے گا۔ اتنی کافی ہے کہ حضور مجاہد ملت نے کہا تھا اگر قریب کا شہر وہابیہ دیابنہ سے متاثر ہو کے بقول حضور مجاہد ملت ثانی نشد ہو سکتا ہے تو الہ آباد محمد شاہ الہ آبادی کی وجہ سے ثانی بغداد کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ شہر ہے الہ آباد جس ذات کے بارے میں میرے آقا غریب نواز نے ارشاد فرمایا جس کو میری بارگاہ کی مقبول حاضری چاہیے اسے چاہیے کہ اجمیر آنے سے پہلے منور شاہ الہ آبادی سے مل کے آیا کرے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ان بزرگوں کی زمین پر چلیں، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اسی بارگاہ نور و کرم کے قریب رہنے والا ایک لہجہ ہے محترم عاقب رضا الہ آبادی، نعت پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے کلام کو پڑھتے ہیں اور بالخصوص ان کی صبح ان کی شام حضور غوث پاک کے شہزادے حضور مخدوم گرامی سے شفاعت میاں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزرتی ہیں۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، ہماری باتوں میں اہل حرم کی باتیں ہیں، نبی کا ذکر ہے، ان کے کرم کی باتیں ہیں، ہماری مانو تو تم بھی یہیں پہ آ جاؤ، یہاں حضور کے نقش قدم کی باتیں ہیں۔ بڑے ادب سے محترم عاقب رضا الہ آبادی سے مقتبس تشریف میں